شریف کالج. تھینک یو ویری مچ میم فار جوائننگ اس. اس کے ساتھ ساتھ یہ سینئر پریزیڈنٹ ہے وومن چیمبر آف کامرس کی. تو ہمارے جو گیسٹ آف آنر ہیں ان کے لیے بھی ذرا ایک دفعہ آپ تالیاں بجا دیجیے. اور جو ہمارے وہ مہمان جو کہ بہت زیادہ دور سے آئے ہیں صرف اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے، ایون کہ اتنے دور سے آئے ہیں کہ 17 سے آگے گجرانوالہ کے قریب سے بھی کچھ مہمان آئے ہیں. مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. وہ صرف ان کے لیے آئے ہیں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آئے ہیں کہ ان کے بچے بھی کچھ ریئلی چیلنج ہیں، چلے ہمارے بچوں کا کسی نہ کسی جگہ سے کوئی مستقبل ہی بن جائے. تو آج انشاءاللہ یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے، میری ساری تمام بلائنڈ کمیونٹی کے لیے الحمدللہ آج ہم لوگ یہاں پہ سب اکٹھے ہیں. ہمارے ٹریول ٹو لائف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو 3 سال الحمدللہ ہو گئے ہیں. پہلی سیریمنی جو ہوئی تھی 23 اکتوبر کو وہ بھی اسی حال میں ہوئی تھی. آج بھی ہم لوگ تھل پہ اسی حال میں سب موجود ہیں. تو میں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دل کی اطاعت سے شکریہ ادا کرتی ہوں سر چیمبر کے جو پریزیڈنٹ ہے کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ پروگرام کروانے کا موقع دیا. اس میں جو سب سے زیادہ تعاون رہا وہ وومن چیمبر کی پریزیڈنٹ ڈاکٹر مریم نعمان صاحبہ، النساء ویلفیئر فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن ڈاکٹر مریم نعمان صاحبہ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ پچھلے تقریباً 22-23 سال سے ہیں. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا. ساحل بٹ صاحب جو کہ ہماری بلڈنگ کا رینٹ پے کرتے ہیں، جب ہمیں بہت زیادہ مشکلات تھی، ہم کبھی ادھر کوئی ہماری اس بلڈنگ کا رینٹ پے کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. تو اس مشکل ٹائم میں جو ہمارے کام آئے وہ سر بٹ صاحب ہیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ اسی طرح سے ہمارا جو کہ ہم لوگ کام سٹارٹ کیا ہے، ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے جنرل سیکرٹری مسٹر احسن ریاض آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. میں صرف آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ لوگ جب یہاں سے اٹھے اور کچھ نہ کچھ لازمی جو ہے وہ سیکھ کے اٹھے، اور انشاءاللہ سیکھنے کے بعد پھر آپ لوگ اپنی زندگیوں میں اس پہ عمل بھی کریں. آپ لوگوں کا ایک مرتبہ پھر سے بہت بہت شکریہ. جن کا میں نام نہیں لے سکی ان کے لیے بہت زیادہ معذرت. بہت شکریہ آپ سب کا. آپ لوگوں سے محبت ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اللہ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت نازل فرمائے. میں اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی 2-3 چیزیں ایسی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو شاید کسی اور اینگل سے اگر دیکھی جائیں تو انشاءاللہ یہ سب سے زیادہ آپ کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بن سکتی ہے. اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ زندگی میں جن لوگوں کے پاس بینائی کی، بصارت کی قوت صلاحیت ہے، ان کے مقابلے میں اگر آپ اس صلاحیت سے محروم ہے تو اس کا نتیجہ، اس پر صبر کا، وہ اس قدر بڑا ہے کہ آپ اس کو لفظوں میں سمجھ نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس آزمائش میں مبتلا کیا گیا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی اس سے لے لی گئی اور اس نے اس پر صبر کیا تو اس کا بدلہ جنت ہے. ہم لوگ ساری زندگی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، عبادت کریں، دعوت جہاد، جو کام بھی ہم نے کرنا ہے، سب کا اینڈ مقصد یہی ہے کہ اللہ جنت دے دے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے اگر یہ آزمائش ہے تو اس پر صبر کا نتیجہ جنت کی صورت میں اتنا بڑا انعام ہے کہ وہ تو وہاں جا کے سمجھ آئے گی انشاءاللہ. Chairperson Al-Nisa Welfare and Director Capital Sports. Thank you very much for joining us. And اس کے ساتھ ہمارے پاس ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید غوری صاحب. ہی از فرام PFCD. Thank you very much sir for joining us. آپ کا بہت بہت شکریہ. And let me welcome another guest of honor, Mr. Hafiz Shahid Raza, District Focal Person for Special Person. Thank you very much for joining us. ہمارے تمام guest کی ایک دفعہ اس وقت میں دعوت دینا چاہوں گی
ہمارے بہت ہی معزز مہمان ڈاکٹر طارق محبوب جو کہ جی سی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے اور فزکس ڈپارٹمنٹ سے بھی ان کا تعلق ہے. پلیز آپ اپنے کچھ بچے ماشاء اللہ اتنے پیارے پیارے بچے ہیں, سب کو میری طرف سے السلام علیکم. یہ میرے لیے آنر کی بات ہے, قابل عزت ہے میرے لیے کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا اور میں آپ سے ملاقات کہ آپ نے اپنا لندن سویٹ ڈالا ہے. آج مجھے بہت سے فیملیئر فیسز میں نظر آ رہے ہیں اور جو میں ان کا سب کا ذکر ضرور کروں گی کیونکہ یہ جو کارواں آج آپ کے سامنے بنا ہے اس میں سب کا اپنا اپنا رول ہے. ارم تو آپ نے اب دیکھ رہی ہیں کہ 3 سال پہلے اس نے یہ ادارہ بنایا, لیکن اس سے پہلے کی جو اسٹرگل ہے اور وہاں تک یہ کس طرح پہنچی اس کے لیے مجھے بتانا پڑے گا کہ ہم اپنے النساء ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں, کیونکہ النساء بنی تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ سب چیزیں آئیں, اور النساء بننے کی بہت بڑی وجہ حکیم الامت اسکول ہے. جب میں نے پہلی دفعہ ان کا اسکول وزٹ کیا اور وہ ایک تھا رزلٹ ڈے تھا, اور مجھے میرے والد کو اصل میں انویٹیشن آیا تھا جو کہ اکثر جاتے تھے اور اس وقت وہ جا نہیں سکے اور میں پہلی بار گئی تو ماڈل ٹاؤن میں تھا. اس وقت جب میں نے بچوں کی وہاں پہ حالت دیکھی بہت ہی دل دکھانے والی, ان کی یونیفارم بہت خراب تھے, ان کی صحت بہت خراب تھی اور وہ رزلٹ ڈے تھا اور لیکن وہاں پہ پیرنٹس کی تعداد ہی کوئی نہیں تھی. یعنی اگر 200 بچہ تھا تو مشکل سے وہاں پہ 20-25 پیرنٹس تھے. تو میں نے اس وقت ان کے پرنسپل سے پوچھا کہ آج تو اتنا اہم دن ہے, ماں باپ کو بہت خوشی سے آتے ہیں, تو ان کے پیرنٹس کیوں نہیں آئے؟ تو کہہ رہے کہ یہ چونکہ نیگلیکٹڈ بچے ہیں, ایک ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے اور بہت غریب فیملی سے ہیں, تو ان کے آپ پلیز بیٹھ جائیں, ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے. انہوں نے کہا چونکہ ہماری بس ان کو لینے جاتی ہے اور لے کر آتی ہے, اگر ہماری بس نہ جائے تو شاید یہ بچے اسکول ہی نہ آئیں, اور ان کے ماں باپ بھی اس پہ اتنا توجہ نہیں دیتے اور اس لیے اتنا بڑی تعداد ہے. خیر اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں بتائیے. انہوں نے کہا ہمیں برین مشین چاہیے. ہم نے پیسے جمع کیا, ہم چند فرینڈس تھے اور ہم نے برین مشین ان کو لے کے دی. پھر انہوں نے کہا ہماری ایک بچی ہے جس کا چیک اپ ہوا تھا 5 سالوں پہلے, واپس آ جائے. اس کی ہم نے جب چیک اپ کرایا تو ہم نے کہا اگر چیز کی عمر زیادہ ہو گئی, پتہ نہیں ہیرا آئی ہے کہ نہیں, ہیرا آئی ہے آج, ہیرا کو ضرور رہا ہے یہاں. تو ہیرا اس وقت سے پہلے اگر سرجری ہو جاتی کنجنٹل کیٹریکٹ. وہ کنجنٹل آپ دیکھیں جو کیٹریکٹ جو بڑھاپے میں آتا ہے نا, کئی بچے وہ پیدائشی اس سے پیدا ہوتی ہیں, ان کی لینس اوپیک ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. جیسے ہمارا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے نا تو ان کا ایسا لینس ہوتا ہے, اگر وہ لینس اتار کے دوسرا لینس لگا دیتے ان کی نظر واپس آ جاتی. لیکن چونکہ والدین غریب تھے, ان کو پتا نہیں تھا اور بچی 7 ایئرس کی ہو گئی اور انہوں نے چیک ہی نہیں کرایا. خیر اس کی ہم نے جب چیک اپ کرایا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں رسک لیتا, اللہ کا کرنا ہوا وہ سرجری بھی مجھے بھی آتا ہوں, صرف لینس کے پیسے لیے جو اس زمانے میں 16,000 روپے آتا صرف, اور اس بچی کی ایک آنکھ کی نظر واپس. کیٹریکٹ کے بچے ہوں گے جو انڈیٹیکٹڈ رہ جاتے ہیں اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ سرجری کے قابل نہیں ہوتے, ان کو سرجری چینج بھی ہو جاتی ہے تو ان کو نظر واپس نہ. خیر اس کے بعد میں 5 اور بچے مل گئے جن کی ہم نے مطلب اگلے پچھلے 10 سالوں میں ہم نے سرجری کرائی. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اس کے بعد ہم نے النساء بنائی اور ہم نے ان کے ساتھ ہم ایسوسیٹ ہوئے. حکیم الامت اسکول کا بہت شکریہ, ہمیشہ ہمیں بتاتے رہے کہ ہم ان کو اسسٹ کرتے. دیکھیں وہ ہم جب تک مل کے نہ چلے کام نہیں ہوتا. پھر اس کے ساتھ میں اور لوگ شامل ہوئے, صفیہ فاؤنڈیشن, شمسا یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, پرویز خان صاحب تشریف لے آئے ہیں. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے ماشاءاللہ, ان کی کنٹریبیوشن بہت ہے ڈسیبل کمیونٹی کی اپلفٹ کے لیے, ان کی بہتری کے لیے, ان کی گروتھ کے لیے اور ان کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. میں سمجھتی ہوں سیریس اسٹڈی سینٹر, اس میں پرویز خان صاحب کا جو رول ہے اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ سب ان کے لیے تالیاں کریں. تو ایک سال کو ہمیں صفیہ فاؤنڈیشن کا پتہ چلا, جس میں شمسا کا ہمیں پتہ چلا جو کہ اپنا ایک پورا ادارہ چلا رہی ہے اور ان کا بھی بہت بڑا اس میں رول ہے. پھر میں ضرور اس میں اپریشیٹ کروں گی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو. اب پتہ نہیں سوشل ویلفیئر کے لوگ آئے ہیں کہ نہیں آ گئے. سوشل ویلفیئر اگر سے ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے, لیکن جب بھی ہم نے
किस्म की असिस्टेंस चाहिए थी, उन्होंने हमेशा हमें इंकरेज किया और वो हमेशा हमारे साथ रहे। और उससे भी ज़्यादा मतलब बहुत मेन इसमें रोल जो है वो SCCI का, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उन्होंने हमेशा हमें, और जब भी हमें कोई फंक्शन करना होता था तो ऑडिटोरियम हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। आपको पता है इस ऑडिटोरियम का एक दिन का किराया 40,000 रुपीज है, 40,000 है। ये जो AC लग रहे हैं, जो लाइटें लग रही हैं, जो आप पाइप यूज कर रहे हैं, जो आपकी, तो इसका वो हर दफा हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जब भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की स्पेशली इनके लिए, स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और SVP और फिर जितने भी उनके मेंबर्स हैं, ये भी वक्तन फवक्तन जो है ना इरम को भी सपोर्ट करते रहे, मुख्तलिफ इदारों को भी सपोर्ट करते रहे। तो आप सब एक दफ़ा उनके लिए भी जरूर तालियां भी हैं, और जो कुछ बहुत सारे नहीं भी आ सके बिहाइंड द सीन, अगर मेरी ये फ्रेंड्स ना होती, हमारे मेंबर्स ना होते, तो हम वो सारे काम नहीं कर सकते थे जो हमने पिछले 10-15 सालों में किए। जिसमें मैं आपको बताऊँ, ये सर्जरीज का काम है, इसमें जो असिस्टेंट डिवाइसेस हर साल हम तकरीबन 10 लाख से भी ज़्यादा, 10 से 15 लाख की मालियत के हम असिस्टेंट डिवाइसेस लेकर देते हैं। बहुत सारे बच्चों की हमने करेक्टिव सर्जरी, जिसमें कीमुलमत के बच्चे सरे फहरिस्त हैं, सिर्फ आंखों की नहीं, उनमें जो फिजिकली डिसेबल थे, जिनको लिम्स का प्रॉब्लम था, जो पोलियो के बच्चे थे, जिनको छोटी छोटी माइनर सर्जरीज थी, जिससे उनका पोस्चर सही हो गया, उनकी टांगें सीधी हो गई, और 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए में वो सर्जरीज होती थी, वो हमने करवाई। फीसें भी देते थे। इवन एक वक्त था कि जब हम उनको दूध और अंडे भी खिलाते थे, क्योंकि वो इतने कमजोर थे, तो हम उनके लिए ये भी बंदोबस्त करते थे। तो ये सारी माशाल्लाह हमारी जी ऐसा मेंबर है जिनको तो पता चलता है कि ये केस है, तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं आगे बढ़ के ये काम करूं, इसका कलेक्शन ना करें। तो ये क्यों होता है? जब आपके एक अच्छे दोस्त होते हैं, आपका एक सर्कल अच्छा होता है, और आप एक खिदमत के जज्बे से काम करते हैं। तो आज मैं बस आपसे इतना ही बात करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए, बच्चे यहाँ पे हैं, वो ये है कि हमारी बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, हमारा दिल करता है कि हमें ये भी मिल जाए। प्रेसिडेंट SCCI तशरीफ लाए मलिक गफूर साहब, उनको वेलकम करते हैं। कभी आती जब उसमें एक रेवोल्यूशन आता आपकी सोच में, तो कहते हैं कि तेरी खुदी में हो अगर इनकलाब पैदा, अजब नहीं है कि 4 सू बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए। आप अपने मैक्सिमम कोशिश करें तो आप देखिए आप हर चीज अचीव कर सकते हैं। ये जो इरम है ना, आपको पता है ये 12-14 साल की हो गई थी और अभी एक दिन भी स्कूल नहीं थी गई, और इसको कोई स्कूल लेता नहीं था। yes. तो इसके लिए हमने प्राइवेट ट्यूशन अरेंज की थी, और फिर इसने पढ़ाई करके तो मास्टर्स किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रेसिडेंट साहब आप अभी करना चाहिए थोड़ा सा